جتنی بھی زندگی ہو ترائے حصے تے تقسیم فرماؤ، حیوانی زندگی، انسانی زندگی، روحانی زندگی۔ کھانا پینا، جوڑنا، مسکن بناونا، پوشاک، خوراک، تولید اولاد، تکثیر نسل، حتیٰ کہ اس دنیا دے تمام اسباب کولوں استفادہ، یہ ساری دی ساری انسانی اور حیوانی زندگی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک آدمی اپنی زندگی دے کچھ مراتب وچ ترقی دا سفر بھی کرتا ہے، جس طرح ہوتا ہے جی انکریمنٹ لگ گئی، جی ترقی ہو گئی، یہ بھی انسانی زندگی ہے۔ تیسرا مرحلہ روحانی زندگی ہے۔ ہر او پہلو زندگی دا میں مختصر کراں کہ جس دا نتیجہ دنیا تے باقی رہنا ہے، او حیوانی اور انسانی زندگی ہے۔ مفہوم بڑا لطیف اور بڑا دلکش اور بڑا پرمانی ہے، لیکن ایک سفر دی تھکن بھی اور میرے لیٹ ہو ونجن دی وجہ تو زیادہ توڑا امتحان نہ لینا چاہتا۔ ہر زندگی دا او پیریڈ اور اتنا وقت کہ جس دا نتیجہ اتھے رہ جانے، او یا حیوانی زندگی ہے یا انسانی زندگی ہے۔ اور زندگی دے گزارے او لمحات کہ جنہاں دا سمرہ بندے نال لے جانا ہے، او روحانی زندگی ہے۔ اگر میں کل سمجھا لیتے اس تو بعد میں صاحب چپڑ سا پڑھے لکھے حضرات، 15 سال تک مرد، 9 سال تک خاتون مرفوع القلم ہے۔ مرفوع القلم دا مطلب ہوتا ہے بھی یہ اعمال نامہ نہیں لکھا جاتا۔ 15 سال تک مرد، 9 سال تک بچی، 9 سال تو بعد بچی دے اعمال لکھے جاتے ہیں، اور مردہ دے 15 سال تو بعد۔ ذرا اپنی جتنے حضرات اس وقت تک تشریف فرما ہو این حساب کر کے لے آؤ نا، 15 سال نکال دو۔ بالفرض ایک آدمی اگر 50 سال دا میرے سامنے بیٹھا ہے تو 15 سال نکال دو، باقی کتنے بچ گئے؟ 35۔ ہن اس 35 نو تقسیم فرماؤ، جو اس 35 دے وچوں کتنی روحانی زندگی گزاری ہے، کتنی حیوانی ہے، کتنی انسانی ہے۔ روڑے وٹے جوڑنا، پلاٹ لینا، اٹھا لے آنیاں، ٹیلا لگاونیاں، پھر وہ دیاں دیواراں کھڑیاں کرنیاں، پھر اس دے لینٹر پاونے، پھر اس دے کلر، پھر ہر دیوار دا وکھرا کلر، پھر ہون تک ہی ہور اگے جدید دور آ گیا، پلاسٹک دیاں وڈیاں وڈیاں شیٹاں، پھر نیت دے پوچھے کون مارے، اور سے پتہ نہیں کتھوں تک، پھر باغیچے، پھر آبادیاں، پھر ایک اس تو بعد بہت سارے سلسلے، پھر جناب لائف دیاں بہت ساریاں پالیسیاں، پتہ نہیں کتھوں تک کیا 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 کیا، اور اس تو بعد کتنی بچی، تلاوت قرآن کتنی، نماز کتنی، تہجد کتنی، روزے کتنے، صلہ ارحام کتنا، زیارات دا سفر کتنا، حج پہ جانا کتنا، جنت البقیع دا سفر کتنا، استغفار واسطے وقت کتنا، ذرا گن کے لے آؤ جتنی گزاری بیٹھے ہیں میں سمیت۔ ادھے وچوں روحانی کتنی ہے، اگر جمع کیتی جائے، کیلکولیٹ کیتی جائے، روحانی کتنی بن دی ہے؟ ہاں بھائی بولو بھائی، 35 30 سال روحانی، 5 سال انسانی اور حیوانی، 25 سال، 20 سال، 15، 10، کتنی ہے جو روحانی گزری ہے کہ جس کا رزلٹ نال جائے اور قبرش ہمارے ساتھ جائے؟ کتنی ہے؟ گن کے لے آؤ۔ ہارون رشید نے ایک بہت بڑا محل بنوایا۔ ہارون رشید نو جان دیو، ہارون رشید ایک بہت بڑا محل بنوایا، اور اس زمانے دے وچ اس اپنے دور دے مطابق بہت عالی شان محل بنایا۔ اپنے محل دے اتے ٹردا ودا اور گھومدا ودا، نالوں حضرت بلال گزر پے، حضرت بہلول، بھائی پہلے ٹھیک تھا، بھائی پہلے ٹھیک تھا، نالوں حضرت بہلول گزرے۔ ہارون نے اتو ہی کھڑو کیا سلام یابنا عام، او بھائی چاچے دے پترہ کی حال ہے، ٹھیک ہیں؟ اس آکے ٹھیک ہی ہاں۔ اس آکے میرا محل ویکھے ہی، میرا محل ویکھے ہی۔ اس آکے ویکھیا، اس آکے کوئی ریمارکس کوئی 10 میرا محل کی میں اے جی میں بعضوں کا ساڑھے مہربان مکان بڑھوائے خان جی اے کدی آنا کدی چلے بھی جانے ہیں، کچھ آباب کو جا کے رات بھی رہ لینا، وہاں تو پوچھ دینا ہاں جی ساڑھا مکان کیسا ہے؟ ہارون نے بھی پوچھا
بہلول دے کولوں، ہاں بہلول میرا مکان کیسا ہے؟ ایک جملے چ علی دے غلام نے دنیا و آخرت دے ڈانڈے ملا کے روشن کر کی دی صورت فرمایا رفعت التین و وضعت الدین، اس محل بناوانے چ مٹی اچھی کیتی ہے دین دفن کر چھوڑے۔ جاگ دے بیٹھے، رفعت التین وضعت الدین، دین نو جھکا کر چھوڑے، مٹی نو اچھا کر۔ یہ روڑے وٹے جوڑ پتہ نہیں کتوں دیں جانے ہیں، روحانی زندگی کتنی ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، قرآن کہتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی کوشش کرتا ہے۔ جیڑے پاس سے دوڑتا ہے اتنا سفر طے ہوتا چلا جاتا ہے، جیڑے پاس سے دوڑ رہا ہے ترقی دی طرف دوڑ رہا ہے، دنیا آباد کرن دی طرف دوڑ رہا ہے۔ پہلے جناب فلانے ٹاؤن اچ مکانا، ہن نویاں جدید بلڈنگاں فلانے پاسے ہیں، اے کل تک اس جھونپڑے راندے اسی، ہن کوئی عجیب جہا لگدا ہے، ہن جناب اینو ڈھا کے تے پھر نواں پہ بناندے ہیں۔ اگے جناب سے سلسلے چلدے ارشاد ہوندا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ بچتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، اور تم حساب کرو تمہاری کوششیں تو الگ الگ ہوتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ کیڑیاں کوششیں ہوندیاں نے؟ حساب کیتا کدی؟ راتی سوچ کے سمن والو معاف رکھنا، راتی جڑے بندہ کلا ہوندا ہے نا، اس سے لے کل والے سارے منصوبے بنا کے سمجھتا ہے کہ صبح اتنے بجے جاگنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ کدی انج بھی حساب کیتا نے کہ اتنے بجے میں فلانی جگہ تے ہونا ہے تے اتھے نال ہو وجنا ہے نماز دا وقت، اس جڑے علاقے دے وچ میں ہونا ہے اتھے جڑے ویلے نماز دا وقت ہونا ہے، نیڑے مسجد کیڑی ہونی ہے، میں وضو کتھے کرے ساں، میں نماز دا سجدہ کتھے دے ساں۔ کہ میں ہوں تاڑے کول نکل سا نا، انہیں ہولو ڈرائیور نال گنے دا ویسے یار لیٹ ہو گئے، اسے تو رات رہنا پیا تو کتنے رسائیں کہیں نو کوئی روٹی کھائیں، کہیں نو کوئی فون کرائیں بھئی راتی اسی تاڑے کول کوئی ٹکر پھلکا کوئی دال ساڑے واسطے تے اسی ہوندے پہ ہیں۔ لیکن کیا کوئی یہ جا ذوق بھی ہے بھئی میں رات نو سوچ کے سما کہ میں صبح دی نماز اتنے بجے پڑھنی ہے، تو پھر اس تو بعد ظہر دی نماز دا وقت فلانی جگہ تے ہو جانا ہے، پھر میں اتھے پڑھنی ہے، تے عصر کی میں مغربین کی تے میں پڑھساں، تے آمن والے ماہ رمضان دے واسطے روزیاں دا میرا کی پروگرام ہے، تے اس دفعہ کچھ پیسے بچ گئے نے تے کربلا جان دا کی پروگرام ہے، تے وقت میرے کول جناب واجب ہو گئی ہے حج، تے حج دا کے پروگرام ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہاری کوششیں تو مختلف ہوتی ہیں۔ ہاں بھائی دینی کوششیں کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا، دینی ذوق کتنا ہے؟ دینی ذوق جتنا دینی ذوق ہے اتنا بچے گا، اتنا بچے گا، جتنا دینی ذوق ہے اتنا بچے گا۔ آج رات کیلکولیٹ کرے ہے جڑا وقت گزاری بیٹھے اس سے جو دینی زندگی کتنی ہے، قبر واسطے کتنا کام کیتا ہے، آخرت واسطے کتنا کام کیتا ہے، اپنے اموال نو کس طرح تقسیم کیتا ہے، کدے کدے اس تے خرچ دے کیتا ہے، اور کتنا کچھ کر چکے ہیں، بڑھا چکے ہیں۔ جتنی نیت الہی ہوگی اتنے آون والے آثار ضروری ہونگے۔ ممکن ہے مسجد بناویں، امام بارگاہ بناویں، خدا واسطے بناویں تو ہمیشہ آباد رہے، او دے وچ کوئی اور نیت تو بھی تو آباد نہ ہو۔ مسجد گوہر شاد بھی مسجد ہے، مسجد نبوی بھی مسجد ہے۔ مسجد نبوی دی سوی کنال اچ بندے لڑ کے نمازاں پڑھ دیں۔ کیا خیال ہے؟ روضۃ الجنت بھئی یہاں پہ ایسے جیسے جنت کا ٹکڑا ہو، سوی کنال چونکہ پیغمبر بنائیے، مسجد گوہر شاد امام رضا دے ہمسائے چے ہر ویلے عبادت قرآن نماز کچھ ذوق یہ رکھیا کر۔ ممکن ہے بہت بڑی ساری کوٹھی بنا ونجے، بڑی عالی شان کوٹھی ہوئی تھی، سرکو دل سارے آکھیں ہو جی واہ کیا کہنے بھائی کوٹھی تا حد مکا دیتی ہے بلوچاں بھائی بھن دیتا نے، گھر پاسیوں ہیڈا ڈیزائن کیا تے فرش کیا، سبحان اللہ۔ لیکن ممکن ہے جناب دے جان تو بعد تیرے ذوق
عبودیت دے خلاف ہو جائے، کوئی آمن والا اس وچ بیٹھ کے شراب پیوی، کوئی آمن والا اس وچ معصیت کری، کوئی آمن والا اس وچ گانے سنی، کوئی آمن والا اس وچ کوئی بدکاری کری، لیکن اگر مسجد بنا جائے گا، اگر امام بارگاہ بنا جائے گا، کوئی مرلہ امام بارگاہ نو دے جاوے گا، کوئی مرلہ مسجد نو دے جاوے گا، ممکن ہے تیرے بچے گلو کٹھائیں بھئی ساتھو نہیں پیو والی مسجد سنبھلی دی، اللہ ایک قوم بھیج دے گا جس میں نیکی ہوگی برائی۔ امام بارگاہ مجلس ہوئے گی، عزاداری ہوئے گی، موعظہ ہوئے گا۔ میں بڑا متاثر ہویا پچھلے سال کربلا دی زیارت دے موقع تھے، باب القبلہ چو نکلے ہوں، بس یہ بات اور میں تھوڑے جمع صاحب سنانا تو باب القبلہ تو باہر نکلے ہوں، عصر دا ٹائم آ، سامنے میں آواز محسوس ہوئی ہے کہ کسی چھوٹے جا امام بارگاہ مجلس ہو رہی ہے۔ چونکہ میں عربی جانداس، میں نزدیک ہویا، انہوں بڑا استقبال کی تھا، میرا لباس ویک کے میں بیٹھ گیا۔ پڑھن والا بیان پہ کردہ کہ یہ جگہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہ اس شخص کا گھر ہے کہ جتنے تائیں وہ بندہ زندہ رہا ہے، وہ دے 2 کمرے آئیں، ایک کمرہ تلے، ایک کمرہ اتے وہ دے بچے راندے آئیں، تلوہ کمرہ وہ دا خالی راندہ، سارا دن کربلا دیاں گلیاں کوچیاں سڑکاں تے پھر دا، کوئی امام حسین دا زوار ملے جنہوں میں اپنے گھر مہمان ٹھہرا ہوا۔ عجیب عجیب۔ اور اگر اس نو کوئی نچلے کمرے رہن والے زوار مل جاوے نا، انہوں نے بٹھا کے کھانا دے ویا اور باہر نکلیا تے کوئی زوار مل جاویا جو وقت دی جا ران دی نو ویا تا وقت نالا ساورین دا گھر، بیوی بچے نوا دا تیاری کرو، تسی نان کے گھر چلے جاؤ، یہ اوپر والا کمرہ خالی کر دو، امام حسین کے زوار رہیں گے۔ اگر سن سو اگر بھی سنا ہوا، اور مرد وقت اس پورے گھر نو وقف کر گیا کہ قیامت تک اتھے امام حسین دا امام بارگاہ بنا دے بنا کہ جب تک یہ جگہ خالی رہے امام حسین کی مجلس ہوتی رہے۔ کتنا سارا اس قسم دا ذوق ہے، کتنا اپنے اموال نو اسینہ چیزاں تے صرف کر دیا ہے، کتنا اپنی آخرت واسطے کم کر دیا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ختم کر دوں۔ فَأَمَّا مَنِ اتَّقَىٰ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ، جو آدمی اللہ دے راہ تے خرچ کرے اور پرہیزگار ہو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، عطا کرتا ہے اللہ دے راہ تے خرچ کردہ ہے اور صاحب تقویٰ ہے، کردہ بھی اللہ واسطے ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، جنت ہے۔ تو ذرا حساب کرو اللہ نے دیتا کتنا خرچ کدے کر دے ہو کہ بندے آدھر اوکھے جو ہیں، اوکھے ویلے اللہ یاد رہنا اور یاد خدا کو لو غافل نہ رہنا ایک خاصان خدا دی ہمیشہ طریقہ رہا ہے، خاصان خدا دا۔ صبح عاشور تو لے کے عصر عاشور دے ڈھل دے سورج اور شبیر دی پیشانی دے سجدہ آسا ہون تائیں ذرا گن کے لیا کہ ہر لمحہ پہلے تو مشکل آئے لیکن حسین دی رب پروری فرق